تصور کریں کہ کسی بہت بڑے عالمی تجارتی ادارے کی جو سیلز ٹیم ہے وہ پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہو، ہر نئی مارکیٹ کو فتح کر رہی ہو۔ ہاں بالکل، ایک گلوبل ڈومینیشن جیسا سین ہو۔ صحیح کہا، بالکل ویسا ہی۔ لیکن جب اس ادارے کے اپنے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا جائے تو وہاں مکمل افراتفری کا راج ہو، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہو اور پورا نظام بکھرا ہوا محسوس ہو۔ یعنی باہر سے سب بہترین اور اندر سے بالکل ڈس آرگنائزڈ۔ ایگزیکٹلی۔ تاریخ کے اوراق میں پٹھان اور افغان قبائل کے ابتدائی منظرنامے کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی حیرت انگیز تاریخی پیراڈاکس کو کھوجنے نکلے ہیں۔ اور یہ کھوج واقعی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ بالکل۔ ہمارا ماخذ ہے سر اولف کروئی کی مایا ناز تحقیق پر مبنی کتاب دی پٹھانز، اور ہمارا ہدف ہے 1000 سے 1700 عیسوی کے درمیانی عرصے کا وہ تاریخ اور پر اسرار دور جس نے ان جنگجو قبائل کو ایک منظم پہچان دی۔ یہ محض بادشاہوں اور جنگوں کی داستان نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو 5 صدیوں پر محیط ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ اس پہیلی کو سلجھانے کی شروعات اصل میں ہمیں اسی تجارتی ہیڈ کوارٹرز والے تضاد سے ہی کرنی ہوگی جو آپ نے شروع میں بتایا۔ 11ویں صدی اور اس کے بعد کے حالات پر غور کیا جائے تو ایک عجیب و غریب خاکہ ابھرتا ہے۔ یعنی وہ سیلز ٹیم اور ہیڈ کوارٹرز والی بات؟ ہاں بالکل وہی۔ دیکھیں، یہ قبیلے جنہیں افغان یا پٹھان کہا جاتا تھا، یہ ہندوستان کے میدانی علاقوں کا رخ کر رہے تھے اور وہاں خلجی، لودھی اور سوری خاندان کی شکل میں عظیم الشان سلطنتیں اور پیچیدہ ریاستی نظام قائم کر رہے تھے، جو کہ برصغیر کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل۔ لیکن دوسری جانب ان کا جو اپنا آبائی علاقہ تھا، جسے تاریخی اصطلاح میں روح کہا جاتا تھا، وہ کسی بھی قسم کی مرکزی حکومت یا قانون سے مکمل طور پر آزاد تھا۔ وہاں ان کا اپنا کوئی اسٹیٹ سسٹم نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ خطہ خود مختار اور اکثر آپس میں لڑتے ہوئے جنگجو قبائل کا ایک ایسا گڑھ تھا جہاں کوئی بیرونی طاقت اپنا تسلط قائم نہیں کر سکی تھی۔ در حقیقت روح کا علاقہ ان شاہی فوجوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا چشمہ بن چکا تھا، جہاں سے انہیں بہترین مرسنری جنگجو کرائے پر مل جاتے تھے۔ رکیے، یہ بات تھوڑی الجھن پیدا کرتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے ہی علاقے میں ایک ریاست یا منظم ڈھانچہ نہیں بنا پا رہے تھے تو وہ عالمی نقشے پر ایک طاقت کے طور پر کیسے ابھرے؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے محمود غزنوی کا ہاتھ تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں، محمود غزنوی تو نسلاً ایک ترک تھا نا، تو پھر ایک ترک حکمران کو آج بھی سرحدی علاقوں کی داستانوں میں ایک اعزازی پٹھان یا پہلا قومی ہیرو کیوں مانا جاتا ہے؟ ان بکھرے ہوئے قبائل نے کسی بیرونی شخص کی قیادت کیوں قبول کر لی؟ اصل میں یہ تاریخ کی ایک انتہائی دلچسپ سیاسی اور نفسیاتی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ محمود غزنوی کی سلطنت کا جو مرکز تھا، غزنی، وہ جغرافیائی طور پر بالکل ان افغان قبائل کے قلب میں واقع تھا۔ اچھا، تو قربت ایک بڑا فیکٹر تھی۔ ہاں قربت تھی، لیکن غزنوی نے محض طاقت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے ان قبائل کی جنگجو جبلت کو ایک مشترکہ مقصد فراہم کر دیا۔ اس نے ان بکھرے ہوئے لشکروں کو ایک باقاعدہ فوج کی شکل دی اور انہیں ہندوستان کی مہمات میں شریک کیا۔ یعنی ان کی توانائی کو چینلائز کیا۔ ایگزیکٹلی۔ اس سے قبل یہ قبائل مختلف مقامی عقائد اور گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ غزنوی کی قیادت اور اس کی فتوحات نے ان قبائل کے اندر نہ صرف جنگی نظم و ضبط پیدا کیا، بلکہ اسی دور میں ان قبائل نے ایک نظریاتی وحدت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کثرت سے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ غزنوی وہ پہلا شخص تھا جس نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں عالمی تاریخ کے دائرے میں شامل کیا۔ گویا محمود غزنوی نے اس بکھری ہوئی توانائی کو ایک رخ دے دیا۔ لیکن یہاں پہنچ کر ذہن میں ایک نیا تاریخی معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، غزنوی نے ان قبائل کو اتنا عروج دیا، انہیں اتنا اہم بنا دیا، لیکن اس کے فوراً بعد تاریخ کے صفحات سے ان کا اپنا وجود ہی غائب ہو گیا۔
محمود غزنوی کے دور سے لے کر ظاہر الدین بابر کی آمد تک پورے 500 سال گزر جاتے ہیں، اور اس دوران ان قبائل کا، پشاور کا یا ان کے خطے کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ یہ واقعی ایک بلینک سپاٹ ہے تاریخ میں۔ بالکل۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان درمیانی صدیوں کے مورخ محض درباری مورخ تھے جو محلات سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہتے تھے اور صرف شاہی سازشوں کی کہانیاں لکھتے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑا عجیب ہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں البرونی اور الاتبی نے ان قبائل اور پشاور کی اہمیت کو ضرور قلم بند کیا تھا، لیکن اس کے بعد واقعی ایک طویل تاریخی اندھا پن، ہسٹوریکل بلائنڈنس چھا جاتی ہے۔ ہاں، مطلب بالکل خاموشی۔ درباری مورخین کی ترجیحات یقیناً مختلف تھیں۔ وہ سلطنت دہلی کے تخت کی کشمکش اور شاہی فرامین تک محدود رہے، لیکن اس پر اصرار خاموشی کی واحد وجہ مورخین کی سستی ہرگز نہیں تھی۔ بالکل، میں یہی کہنے والی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ درباری مورخین والی دلیل کچھ کمزور ہے۔ کیا اس 500 سالہ خاموشی کے پیچھے علاؤالدین جہاں سوز، یعنی دنیا کو جلانے والے کا وہ خوفناک مرکہ نہیں ہے؟ میرا اشارہ غزنی کی اس ہولناک تباہی کی طرف ہے جس نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور آپ نے اس گمشدہ کڑی کو بالکل درست پکڑا ہے۔ 1150 عیسوی میں غوری شہزادے علاؤالدین شنسبانی نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے غزنی پر ایسا قہر برسایا کہ تاریخ اسے جہاں سوز کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ واقعی؟ مطلب دنیا کو جلانے والا؟ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ اس نے شاندار، ترقی یافتہ اور علمی شہر کو مسلسل 7 دن اور 7 راتوں تک آگ میں جھونکے رکھا۔ اس قتل عام میں 70,000 سے زائد افراد مارے گئے۔ 70,000! اس دور میں یہ سنگین ترین تباہی ہوگی۔ بالکل۔ محمود غزنوی کے مقبرے کو چھوڑ کر شہر کی ہر عظیم الشان عمارت، ہر لائبریری، ہر دستاویز جلا کر خاک کر دی گئی۔ یہاں تک کہ قریبی شہر بست کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس ہولناک منظر کی تصویر کشی کی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس آگ میں صرف عمارتیں نہیں جلیں بلکہ ایک پوری قوم کی یادداشت جل گئی۔ اگر ان قبائل کے عروج، ان کی ابتدائی تنظیم یا غزنوی دور کے بعد کے ارتقاء پر کوئی کتابیں یا سرکاری دستاویزات غزنی کے ان علمی مرکزوں میں موجود تھیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئے۔ صحیح۔ اگر وہ لائبریریز سلامت رہتیں تو شاید آج ہمیں بابر کے آنے کا مزید 400 سال تک انتظار نہ کرنا پڑتا، اور جب تاریخ غائب ہوتی ہے تو شناخت کے بحران جنم لیتے ہیں۔ تاریخ کے ان گمشدہ اوراق میں ایک اور بڑی الجھن خلجی خاندان کی اصل شناخت کے گرد گھومتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت مشہور ڈیبیٹ ہے۔ کیا دہلی پر حکمرانی کرنے والے خلجی واقعی ترک تھے یا افغان؟ یہ ایک ایسا تنازع ہے جس نے صدیوں تک تاریخ دانوں کو الجھائے رکھا ہے۔ افکاروں نے اپنی عمیق تحقیق سے اس گتھی کو سلجھایا ہے کہ تاریخ میں جنہیں خلجی کہا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آج کے دور کے غلجی قبائل ہی ہیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا غلجی پیدائشی طور پر ان پٹھان قبائل کا حصہ تھے یا ان کی جڑیں کسی اور خطے سے جڑی ہیں؟ اصل میں ان کی ابتدا کا سراغ وائٹ ہنز یا ہیپتھلائٹ قبائل سے ملتا ہے، جو نسلاً ترک تھے اور 5ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ان پہاڑی سلسلوں میں آباد ہوئے تھے۔ اچھا، تو پہلے وہ ترک تھے؟ ہاں۔ اب یہاں ایک شاندار سماجی اور ثقافتی ارتقاء دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ قبائل صدیوں تک پٹھانوں کے سائے میں ان کے پڑوس میں زندگی گزارتے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی رسم و رواج، پشتون ثقافت اور زبان کو اتنی گہرائی سے اپنا لیا کہ ان کی اپنی پچھلی شناخت معدوم ہو گئی۔ یعنی یہ تو بالکل ثقافتی بہروپیے یا کلچرل چیمیلینز والی بات ہو گئی۔ ایک قوم کسی نئے خطے میں آتی ہے اور بتدریج مقامی رنگ میں اس قدر رنگ جاتی ہے کہ صدیوں بعد ان میں اور مقامی قبائل میں فرق کرنا تاریخ دانوں کے لیے بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی 17ویں صدی کے عظیم شاعر خوشحال خان کھٹک نے بھی اپنی شاعری میں دہلی کے حکمران جلال الدین خلجی کا ذکر ایک افغان خلجی کے طور پر کیا ہے، جو اس بات کی مقامی تاریخی توثیق ہے۔ کیا بات ہے! یہ اسی پھیلاؤ کا حصہ ہے کہ یہ قبائل اپنے پہاڑوں میں کوئی ریاست نہیں بنا رہے تھے، لیکن ہندوستان جا کر پوری سلطنت دہلی چلا رہے تھے۔ خیر،
500 سال کے اس طویل، دھندلے اور گہرے اندھیرے کے بعد بالآخر ظہیر الدین محمد بابر کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر روشنی لوٹ آتی ہے۔ ہاں، 1504 میں جب بابر کابل کے تخت پر بیٹھتا ہے اور ہندوستان کا رخ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک روشنی کر دی گئی ہو، اور ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ 5 صدیوں تک تاریخ سے غائب تھے، بابر انہیں بالکل اسی حالت اور انہی مقامات پر موجود پاتا ہے جہاں وہ آج نظر آتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی 500 سال بعد بھی وہی جگہ۔ ہاں، بابر انتہائی باریک بینی سے یوسف زئی، افریدی، اوراکزئی، بنگش، مومنڈ اور دلازک قبائل کا باقاعدہ نام لے کر نقشہ کھینچتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ افریدی درہ خیبر کے محافظ ہیں، یوسف زئی سوات اور سما کی وادیوں میں پھیلے ہیں، اور مومنڈ اپنے موجودہ ٹھکانوں پر قابض ہیں۔ یہ جغرافیائی اور سماجی تصویر آج کی جدید تقسیم سے اس قدر مشابہت رکھتی ہے کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ 500 سال پرانی تحریر ہے۔ یہ بابر کا آبزرویشن تھا، لیکن بابر کا کمال صرف اس کا مشاہدہ نہیں تھا بلکہ اس کی سفارتی کلا بازیاں تھیں۔ وہ ان قبائل سے صرف تلوار کے زور پر نہیں نمٹ رہا تھا۔ صحیح۔ یوسف زائیوں کے ساتھ اس کا رویہ خاص طور پر دلچسپی کا باعث ہے۔ سوات کی وادیوں کی خوبصورتی کے قصے تو اس نے لکھے ہی، لیکن مورا پاس کے قریب تقریباً 1519 میں اس نے یوسف زائی سردار شاہ منصور کی بیٹی بی بی مبارکہ سے شادی کی۔ اور یہ محض کوئی رومانوی داستان نہیں تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ دراصل ہندوستان کے تخت تک پہنچنے کے راستے کو محفوظ بنانے کی ایک کڑی تھی، ایک سیاسی شادی۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بابر کے اس عمل نے خطے کی نفسیات بدل دی۔ بی بی مبارکہ کے ساتھ شادی نے ایک ایسا سیاسی اتحاد قائم کیا جس نے مغلوں کو ایک محفوظ راہداری فراہم کی۔ راستہ صاف ہو گیا۔ ہاں، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہوئی کہ جب بابر جیسا کوئی عظیم بادشاہ ان علاقوں میں آیا، ان کے لوگوں سے تعلقات بنائے اور اپنی ڈائریوں میں ان کی تفصیل لکھی، تو خود ان مقامی قبائل کے اندر ایک نیا تاریخی اور سماجی شعور بیدار ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ تاریخ کے دورے میں ایک اہم فریق ہے۔ اور اسی شعور نے ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بابر کے دور اور اس کے فوراً بعد مقامی قبائلی تاریخ دانوں مثلاً شیخ مالی اور خان کاجو نے قلم اٹھایا اور پہلی بار اپنی تاریخ، اپنے قوانین اور اپنی ہجرتوں کی داستانیں باقاعدہ مرتب کرنا شروع کیے۔ یہ ان کی پہلی ریٹن ہسٹری تھی۔ اور یہیں سے ہمیں وہ مشہور روایت ملتی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوسف زئیوں اور دیگر خاقی قبائل نے کندھار کی طرف سے ایک عظیم ہجرت کی، پشاور کی وادی پر دھاوا بولا اور وہاں کے مقامی دلازق قبائل کو مکمل طور پر کچل کر نکال باہر کیا۔ اور اس کے بعد غوریہ کھیل قبائل کی جانب سے بھی ایسی ہی مہم جوئی کی داستانیں ملتی ہیں۔ لیکن رکیے، کیا ان بڑی اور خونی ہجرتوں کو مانو ان تسلیم کر لینا چاہیے؟ مجھے اس میں ایک واضح سیاسی بو محسوس ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ نام نہاد تاریخی ہجرتیں اور یک طرفہ قتل عام کی داستانیں دراصل صرف ان زمینوں پر قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے گھڑی گئی ہوں جو انہوں نے طاقت کے زور پر حاصل کی تھیں؟ اس تنقید میں بہت وزن ہے۔ اولافکاروں نے بابر کی اپنی تحریروں سے ان قبائلی داستانوں کا موازنہ کرکے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مکمل ہجرت اور اچانک بڑے پیمانے کی ہجرتوں کے دعوے حقائق سے زیادہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ یعنی ایگزیجریشن تھی۔ جی، بابر کے مطابق تو وہ قبائل جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ انہیں نکال دیا گیا، بابر کی آمد سے بہت پہلے ہی وہاں موجود تھے اور آپس میں گھلے ملے ہوئے تھے۔ اس مبالغہ آرائی کی اصل وجہ زمینی وسائل پر کنٹرول کا معاشی نظام تھا۔ اچھا، وہ دفتر اور توسیرائی والا نظام۔ ایگزیکٹلی۔ شیخ مالی نے زمینوں کی تقسیم کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام متعارف کروایا جسے دفتر اور توسیرائی کہا جاتا تھا۔ دفتر وہ زمینیں تھیں جو خالصتاً پٹھان قبائل کی ملکیت قرار پائیں، جبکہ توسیرائی وہ زمینیں تھیں جو مذہبی پیشواؤں اور سادات کے لیے مختص کی گئیں۔ تو ایک پورا اکنامک سسٹم ڈیزائن ہو رہا تھا۔ ہاں، اور اب اتنے بڑے پیمانے پر زمینوں کی اس نئی تقسیم کو سماجی اور اخلاقی طور پر جائز قرار دینے کے لیے ایک شاندار اور خونی فتح کا بنیاد تراشنا ناگزیر تھا۔ یہ واقعی اقتدار اور وسائل پر قبضے کا ایک کلاسک طریقہ ہے کہ تاریخ کو فتح کی نظر سے دوبارہ لکھا جائے، لیکن ان وحشیانہ قبائلی جنگوں اور زمین کی ہوس کے بیچوں بیچ ہمیں پشتون اخلاقیات یا پختونوالی کا وہ روشن پہلو بھی نظر آتا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
خاص طور پر وہ خان کاجو اور اس دلازیک لڑکی کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس خطے کے سماجی تانے بانے کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ خان کاجو نے جنگ 11 میں دلازیک قبائل کو بدترین شکست دی تھی۔ میدان جنگ خون آلود تھا اور دشمن بھاگ رہا تھا، جو عام طور پر جنگوں میں ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اسی دوران دشمن قبیلے کی ایک لڑکی خان کاجو سے پناہ مانگتی ہے۔ خونخوار دشمنی کے باوجود خان کاجو پختونوالی کی اس بنیادی شرط پر عمل کرتا ہے جس کے تحت پناہ مانگنے والے عورتوں اور بچوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ دشمنی اپنی جگہ لیکن اصول اپنی جگہ۔ ہاں، وہ نہ صرف اسے پناہ دیتا ہے بلکہ بعد میں پورے احترام کے ساتھ اسے شادی بھی کرتا ہے۔ اسے ہم ایک تشبیہ سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ بیرونی حملہ آور اور اندرونی جنگیں سمندر کی ان طوفانی لہروں کی طرح ہیں جو سطح پر شدید تلاطم اور جھاگ پیدا کرتی ہیں۔ لیکن سمندر کی گہرائی کا اصل پانی، یعنی ان قبائل کی بنیادی اقدار اور روایات، اپنی جگہ ساکن، گہری اور مستقل رہتی ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ سطح پر طوفان، لیکن گہرائی میں اقدار کی مضبوطی۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اب بابر کے اس سفارتی دور سے آگے بڑھتے ہیں مغل بادشاہ اکبر کی جانب۔ اکبر کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ بابر کی سفارتکاری اب کام نہیں کر رہی اور یوسف زائی ایک بہت بڑا درد سر بن چکے ہیں۔ اسی دور میں ہمیں ایک نئے اور طاقتور قبیلے کا عروج نظر آتا ہے، خٹک قبیلہ۔ اکبر کے لیے اصل معاشی اور عسکری لائف لائن وہ راستہ تھا جو دہلی کو کابل سے ملاتا تھا اور دریائے سندھ پر اٹک کے مقام سے گزرتا تھا، جو اس زمانے کا سب سے اہم ٹریڈ روٹ تھا۔ ہاں، اور یوسف زائی قبائل اس شاہی راستے پر مسلسل حملے کر رہے تھے جس سے رابطے کٹ رہے تھے۔ اکبر نے یہاں طاقت کے بجائے حکمت عملی استعمال کی۔ اس نے ایک مقامی سردار اکورے کی خدمات حاصل کی جو خود بھی پٹھان تھا۔ اکورے سے مراد وہی جن کے نام پر اکورا کھٹک ہے؟ جی بالکل، اکبر نے دریائے سندھ سے لے کر نوشیرہ تک کی وسیع زمین اکورے کو جاگیر میں دی، اور سب سے اہم بات، اسے اس شاہی راستے سے گزرنے والے ہر قافلے سے ٹول وصول کرنے کا حق دے دیا۔ واہ، مطلب اکانومی اور پاور دونوں دے دیے۔ اس ایک حکم نامے نے خٹک قبیلے کو بے پناہ معاشی اور عسکری طاقت بخش دی، اور اسی سردار کے نام پر آج کا اکورا کھٹک شہر آباد ہوا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ مغل ایک قبیلے کی طاقت کو دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اپنا راستہ صاف کر رہے تھے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی ٹیکنیک؟ صحیح کہا، لیکن معاملات صرف سیاسی سطح پر خراب نہیں ہو رہے تھے۔ اس خطے میں ایک ایسی مذہبی کشمکش نے بھی جنم لیا جس نے قبائلی سیاست کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ایک طرف بایزید انصاری کی روشنیہ تحریک تھی اور دوسری طرف قدامت پسند پیر بابا۔ یہ دور پشتون تاریخ کے سب سے پیچیدہ ابواب میں سے ایک ہے۔ بایزید انصاری، جو خود کو پیر روشن کہلواتے تھے، ان کی تعلیمات بظاہر صوفیانہ تھیں، لیکن در حقیقت یہ ایک شدید معاشی اور طبقاتی بغاوت تھی۔ یعنی لوور کلاس کی اپرائزنگ۔ تحریک نے غریب اور پسماندہ طبقات کو اپنی طرف کھینچا، قبائلی سرداروں کی بالادستی کو چیلنج کیا اور مغلوں کے ٹیکس نظام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغلوں اور روایتی قبائلی سرداروں نے بایزید انصاری کو پیر تاریخ کا نام دے کر ایک باغی قرار دیا، اور انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر پیر بابا آئے۔ ہاں، اس تحریک کو کچلنے کے لیے ایک مضبوط نظریاتی محاذ کی ضرورت تھی جو سید علی شاہ ترمذی یعنی پیر بابا کی صورت میں سامنے آیا۔ پیر بابا ایک کٹر سنی اور قدامت پسند بزرگ تھے جن کی تعلیمات نے یوسف زئیوں اور مغل دربار دونوں کی حمایت حاصل کی۔ تو یہ مذہب سے زیادہ پاور ڈائنامکس کا کھیل تھا؟ ایگزیکٹلی۔ یہ محض عقائد کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دراصل یہ طے ہو رہا تھا کہ اس خطے کی سیاسی اور معاشی باغڈور کس کے ہاتھ میں رہے گی۔ مذہب کا لبادہ، لیکن اندرون خانہ طاقت کی زبردست رسا کشی، اور اسی سیاسی، معاشی اور نظریاتی آگ کے دریا سے وہ شخصیت ابھرتی ہے جو آج بھی افغان اور پٹھان تاریخ کی پہچان ہے، عمدہ، جنگجو، مفکر اور شاعر خوشحال خان خٹک۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک شروع دن سے باغی نہیں تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ خوشحال خان خٹک اسی اکورے سردار کے پرپوتے تھے۔ وہ ایک عرصے تک مغلوں کے وفادار منصبدار رہے اور شاہجہاں کے دور میں تو انہوں نے یوسف زئیوں کے خلاف مغلوں کی طرف سے کئی جنگیں لڑیں۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے بغاوت کر دی؟
جب اورنگزیب نے تخت سنبھالا تو مغل پالیسیز میں شدید مرکزیت آ گئی۔ اورنگزیب نے وہ ٹول وصول کرنے کا حق ختم کر دیا جو اکبر نے خٹک خاندان کو دیا تھا، اور خوشحال خان خٹک کو دھوکے سے گرفتار کر کے رنتھمبور کے قلعے میں قید کر دیا۔ تو ان کی اکانومی کاٹ دی اور پھر دھوکہ بھی؟ اس سنگین ناانصافی اور قید نے ان کے نظریات کو جڑ سے ہلا دیا۔ جب وہ رہا ہو کر واپس آئے تو وہ مغلوں کے وفادار منصبدار نہیں بلکہ پختون قوم پرستی کے سب سے بڑے علمبردار بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے پرانے دشمنوں یوسف زائیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر اورنگزیب کے خلاف وہ تاریخی بغاوت کی جس نے مغل سلطنت کی جڑیں ہلا دیں۔ ان کی شاعری میں یہ چیز بہت واضح ہے۔ بالکل، خوشحال خان خٹک کی شاعری میں جو غیرت، آزادی اور اتحاد کی للکار ہے وہ دراصل اسی قید اور دھوکے کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا سفر واقعی ذہن کے دریچے کھول دینے والا ہے۔ ہم نے شروعات کی 11ویں صدی کے ایک ایسے نامعلوم ہجوم سے جو مختلف لشکروں میں کرائے کے جنگجوؤں کے طور پر لڑتے تھے۔ پھر ہم نے خلجیوں کا ثقافتی ارتقاء دیکھا۔ ہاں، کیسے خلجی جیسے قبائل نے صدیوں میں مقامی ثقافت اپنائی، کیسے غزنی کے جلنے سے ان کی ابتدائی تاریخ خاکستر ہوئی، اور کیسے بابر کی دائریوں نے انہیں دوبارہ دنیا کے سامنے روشناس کرایا۔ زمینوں پر قبضے کے لیے ہجرتوں کی داستانیں گھڑی گئیں، اور آخر کار یہ قبائل ایک ایسا مضبوط ثقافتی اور سیاسی شعور رکھنے والا نظام بن کر ابھرے جس نے مغلوں جیسی عظیم الشان عالمی سلطنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ یہ پوری داستان محض چند جنگوں کا احوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمیق سماجی ارتقاء ہے جس نے ان بکھرے ہوئے قبائلوں کو ایک طاقتور نظریاتی اور تہذیبی شناخت دی۔ ان کا سفر تاریخ کی پیچیدگیوں، تضادات اور بقا کی جد و جہد کا ایک زندہ و جاوید شاہکار ہے۔ اب اس طویل اور پر اسرار سفر کے اختتام پر ایک ایسی بات جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم نے آج تفصیلاً دیکھا کہ جب تک بابر جیسا کوئی پڑھا لکھا طاقتور فاتح اس علاقے میں نہیں آیا اور اس نے اپنی کتاب میں ان قبائل کا ذکر نہیں کیا، ان کی اپنی سرزمین کی تاریخ تقریباً غائب رہی۔ صحیح بات ہے، ڈاکیومنٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے ایک گہرا اور چپتا ہوا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر تاریخ کے صفحات پر جگہ صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہیں فاتحین کے قلم یا آج کے دور میں بڑے میڈیا ہاؤسز کی حمایت حاصل ہو، تو اس وقت دنیا کے حاشیوں پر اور نام نہاد پسماندہ سمجھے جانے والے علاقوں میں ایسی کتنی ہی شاندار تاریخیں روزانہ رقم ہو رہی ہوں گی۔ بہت ساری ایسی کتنی ہی ثقافتیں، ہیرو اور روایت ہوں گی جو محض اس لیے گمنامی کے اندھیرے میں دم توڑ رہی ہیں کیونکہ ان کی داستان لکھنے کے لیے کوئی بابر موجود نہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔